الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی، اہل اسلام، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے اس ماہ مبارک کی رحمت، کرم اور فضیلت والی مبارک گھڑیوں میں آج حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی اس خوبصورت بزم میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں وہ احباب، وہ ساتھی اور ہمارے اس ادارے کے مینجمنٹ کے دوست جنہیں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت بزم کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں خلاق کائنات نے اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرات، الحمدللہ آج جس محفل پاک میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حاضر ہیں، محترم جناب صوفی انصر صاحب نے اس دفعہ یہ جتنی محافل ہیں ان کے عنوانات جو ہیں وہ ساتھ مقررین کو دیے کہ آپ نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ بڑی اچھی اور یہ خوبصورت کاوش ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اور بزرگان دین نے اور ہمارے بڑوں نے یہ محافل اس لیے شروع کروائیں تھیں کہ ان کے ذریعے بندوں کا بندگی کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط ہے، اور یہاں آنے والے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا جو محبت کا، پیار کا، اطاعت کا اور اتباع کا جو رشتہ ہے وہ مدینے والے آقا سے مضبوط ہے۔ یہ محافل میلاد اس لیے سجائی جاتی ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ اس دور کے اندر جو محافل میلاد کے تقاضے ہیں، یا ان محافل میلاد کے ذریعے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، اور یا اس کے آداب کیا ہیں، ان کا پروٹوکول کیا ہے، یا ہم جو ہر وقت یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے شمائل کی بات کرتے ہیں، فضائل کی بات کرتے ہیں، کمالات کی بات کرتے ہیں، آخر کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ میلاد کی محافل ہی کی ضرورت کیوں ہے، تم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کیوں نہیں کرتے؟ مختلف قسم کے نظریات اور خیالات اور افکار معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔
تو اس مناسبت سے مختصر وقت ہے چونکہ، اور میں بہت سی چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ آج بدقسمتی سے ہماری محافل جو ہیں وہ رسم بن گئی ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں بھی ایسی داخل ہو گئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، وگرنہ جس طرح ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے محافل شروع کی تھیں، اگر وہی پروٹوکول، وہی آداب اور وہی تقاضے ہم پورے کرتے تو کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہ ہوتی کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محافل جو سجاتے ہو اس میں فلاں کام کیوں کرتے ہو، فلاں کام کیوں کرتے ہو۔ ایک بات تو یہ پیش نظر رہے، آپ حضرات بخوبی ماشاءاللہ ذوق والے لوگ ہیں، احباب ہیں، ساتھی ہیں، اور پھر آپ کو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کا قرب بھی نصیب رہا، ان کی مجلسیں بھی نصیب رہیں، ان کے افکار کو سننے کا موقع بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرات ہمارے ہاں ہم محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں فقط تلاوت قرآن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، حضور کی شانیں اور عظمتیں بیان کی جائیں، اور پھر درود و سلام پڑھا جائے، دعا کی جائے اور لنگر تقسیم کر دیا جائے۔ گویا ہمارے ہاں محفل میلاد ہم اس محفل کو کہتے ہیں جس میں کسی اور کا ذکر نہ ہو، فقط مدینے والے کا ذکر ہو، جس میں صرف حضور کا ذکر ہو۔ یعنی ہم اس محفل کو جس میں فقط مدینے والے کا ذکر ہو، جس میں سرکار کے حسن و جمال کی بات ہو، جس میں سرکار کے شمائل کی بات ہو، خصائص کی بات ہو، محاسن و کمالات کی بات ہو، جس میں حضور کی زلفوں کی بات ہو، جس میں مدینے والے کے چہرہ انور کی بات ہو، جس میں حضور کی ولادت کی بات ہو، ولادت کے موقع پر ظاہر ہونے والے معجزات کا بیان ہو۔ لیکن یہی کچھ کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے۔ آج لوگوں کو اصل میں غلط فہمیاں بھی بڑی ہیں، اور میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں انہیں کبھی محبت کے ساتھ ان محافل میں لے کے آئیے اور بٹھا کر ان کو پھر آخر میں ان سے پوچھئے کہ یہ سب کچھ تم نے دیکھا ہے، کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف کیا، کوئی ایک عمل تو بتاؤ کہ یار جو ہم نے حضور کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف کیا ہو تم بتاؤ، ہم اسے تبدیل کر لیں گے۔ لیکن حضرات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، حضور کریم علیہ السلام کا، جی یہ صرف ہم نے ہی شروع نہیں کیا، قرآن حکیم نے ایک مجلس کا ذکر کیا جو ازل میں سجائی گئی تھی، اور اس مجلس کے جو شرکاء تھے، یہاں تو میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، اس محفل کے اندر صرف انبیاء اور مرسلین کی روحیں تھیں، اور ان سے خطاب کرنے والی ذات باری تعالیٰ کی تھی، اور اس خطاب کا ٹاپک اور عنوان رسول اللہ کی ذات تھی۔ ازل میں دو محفلیں سجیں، ایک میں ہر خاص و عام تھا، ایک وہ تھا جس میں خاص لوگوں کو بلایا گیا، ایک مجلس میں عام لوگوں کو بلایا گیا، سب کو بلایا گیا۔ وہ میری، آپ کی اور سب کی روحیں تھیں، وہ ارواح اور سول کی گیدرنگ تھی بہت بڑی، صبح قیامت تک پیدا ہونے والی ہر روح اس میں موجود تھی۔ اس میں اللہ نے خطاب کر کے پوچھا ان تمام روحوں سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب۔ یہ وہ محفل تھی جس میں سب کی روحیں تھیں، اور جو دوسرا اجتماع تھا اس میں ہر کوئی نہیں تھا، صرف نبی اور مرسلین کی ارواح تھیں، اور ان میں بھی خطاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا تھا۔ قرآن حکیم نے اس محفل کا ذکر کیا، کب ہوئی، کس وقت ہوئی، اس کا تعین کرنا، اس کی تاریخ کا تعین کرنا یہ عقل انسانی کا کام نہیں۔ قرآن نے کہا ہوئی، کب ہوئی کوئی پتہ نہیں، لیکن ہوئی ضرور، اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو، وہ جو محفل ہم نے ازل میں سجائی تھی، اور اس محفل میں رب نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے وہ محفل ازل میں سجائی تھی جس میں نبی اور مرسلین کی ارواح سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے نبیوں کی روحو، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، لیکن سنو میں تمہیں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، لیکن جب میرا رسول آ جائے نا، ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول آ جائے اس وقت کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیہ کریمہ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے سب کو نبی کہا، حضور کو رسول کہا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب میرا رسول آ جائے، حضور کو رسول کہا، باقی سب کو نبی کہا۔ یہی وجہ ہے مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے کلمے میں رسالت کو حصہ بنایا، کسی اور نبی اور رسول نے رسالت کو کلمے کا حصہ نہیں بنایا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ کلمے میں رسالت کو اگر حصہ بنایا ہے تو صرف میرے اور آپ کے آقا کی ذات کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں کہ عالم ارواح میں اللہ نے جب خطاب کیا تھا تو باقی سب کو نبی کہا، مصطفیٰ کو رسول کہا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو ازل سے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کا حضرات اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ پھر اللہ کریم نے شروع کیا اور وہاں سے لے کر پھر آج تک، اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی حیات ظاہری سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں چند چیزیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان محافل اور مجالس کے اندر مثلا ایک چیز جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا کہ ہم اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، اس محفل میں حضور کے حسن کی بات ہوتی ہے، آپ کا سراپا بیان کرتے ہیں، آپ کی شانیں بیان کرتے ہیں، آپ کی بیوٹی بیان کرتے ہیں، معجزات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو بیان کرتے ہیں نا، یہ ان کو بیان کرنے کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس بیان کرنے کا فائدہ ہمیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ آخر امت کے جلیل القدر محدثین اپنے اپنے دور کے اندر یہ سب چیزیں کرتے چلے آئے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک پہلی بات، بہت سی چیزیں ہیں، میں ان میں سے چند ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ امید کروں گا کہ یہ باتیں آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر بیٹھیں گی، تاکہ کل کو کسی جگہ بات کرنی پڑے تو آپ ان کو جواب دے سکیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تذکرہ ہے نا حسن و جمال کا، اس کو بے مثل و بے مثال ماننا یہ تقاضۂ ایمان ہے۔ اس کو بے مثال ماننا تقاضۂ ایمان۔ یہ جو ان محافل کے ذریعے ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو بیان ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، یہ تذکرہ جو ہم کرتے ہیں، یہ محافل میں آتے ہیں، میلاد کی سنتے ہیں، تب ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں اپنی نعمت ہمیں عطا کی، ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے، رب نے بے مثل و بے مثال حسن و جمال کا پیکر رسول اللہ کی ذات کو بنایا ہے۔ حضرت امام المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے بزرگان دین، انہوں نے یہ بات لکھی، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل و جان سے یہ بات تسلیم نہ کرے کہ با اعتبار صورت اور با اعتبار سیرت نہ پہلے مصطفیٰ جیسا کوئی تھا اور نہ اب قیامت تک مصطفیٰ جیسا کوئی آئے گا۔ صورت کے اعتبار سے بھی
سیرت کے بھی اعتبار سے، یعنی صورت و سیرت، ظاہر و باطن، ہر اعتبار سے نہ پہلے حضور کریم علیہ السلام جیسا کوئی تھا، نہ اب صبح قیامت تک کوئی مصطفیٰ جیسا آئے گا۔ وہ کسی نے پنجابی میں کیا خوب کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ہندوستان کے اندر کچھ ایک شخص نے ایک کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر دے، یہ کسی نے کہا۔ تو اس دور میں مجاہد حریت، مجاہد آزادی، علامہ فضل حق خیر آبادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی امتناع النظیر فارسی کے اندر، اب اس کا اردو بھی ترجمہ چھپ گیا۔ امتناع النظیر علامہ فضل حق خیر آبادی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس عنوان پر لکھی کہ رسول اللہ کی مثل ممکن ہی نہیں ہے، نہ پہلے کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک اب کوئی آئے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب تک بندہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ سرکار جیسا نہ پہلے کوئی تھا اور نہ قیامت تک اب کوئی آئے گا، حضور جیسا نہ پہلے کوئی تھا اور نہ اب قیامت تک کوئی آئے گا، یہ جب تک دل و جان سے مانے گا نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایسی مجالس میں بیٹھے جائے جہاں مصطفیٰ کے سراپا کا بیان ہو۔ ایویں ہی نہیں ایسی گلاں کر دے، یہ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے شروع کیا ہے۔ ایک بات تو یہ آپ کے ذہن نشین رہے، پہلا جو پوائنٹ تھا ہمارا کہ حضور کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو بے مثل و بے مثال ماننا تقاضا ایمان ہے۔ بندے دا ایمان کامل ہی نہیں ہوندا، بندے کا ایمان کامل نہیں اس وقت تک جب تک یہ مانے نہیں کہ نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا ہی نہیں، اللہ نے ایو جا سونا بنایا ہی نہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر بات لے کر جائیں تو اور لمبی ہو جائے گی، میں اسی پوائنٹ پر ایک چیز تو یہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ کہ رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کے کرنے سے، حضور کی شانیں بیان کرنے سے، حضور کی عظمتیں بیان کرنے سے، نبی کے شمائل بیان کرنے سے، نبی کے خصائص بیان کرنے سے، آپ کی ولادت کے واقعات بیان کرنے سے سب سے بڑا فائدہ امتی کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اسے رسول اللہ کی سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔ حضور کے ذکر سے سچی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ جوں جوں وہ شانیں سنتا ہے تو اس کے دل میں محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ جیویں جیویں سنتا ہے نا، میں یہاں صرف ایک کال آپ حضرات کی خدمت میں شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی کتاب ہے ایک سیدنا محمد رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے علامہ ساجد الہاشمی صاحب ہیں برلے سے، ہمارے عالم دین، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم نے صوفہ فاؤنڈیشن کی طرف سے 2 جلدوں میں وہ کتاب چھاپی ہے، 2 جلدوں میں حضور کریم علیہ السلام کی سیرت پر یہ کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلش بھی اس کا انگلش بھی چھپ چکا ہے، یہاں آئرلینڈ سے کسی نے کیا تو 2 والیومز ہیں، وہ گھر میں پڑھنے والی کتاب ہے، درسن پڑھنے والی کتاب ہے۔ شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی کا نام آپ گوگل میں ڈال کر، ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، 2 والیوم ہیں، یہاں سے مل جاتی ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھیں، درسن پڑھیں، سبکن پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں اس مہینے کے اندر۔ اتنی محبت رسول اور عشق رسول میں ڈوب کر وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ میں نے علماء سے سنا کہ شفا شریف کے بعد وہ دوسری شفا شریف ہے جس کے پڑھنے سے رسول اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے انسان کو۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت بات شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو محاسن، کمالات، جو شانیں عطا کی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے
تاکہ محبت، سچی محبت سرکار کی انسان کو نصیب ہو، سچی محبت نصیب ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں ان محاسن کو جاننا، ان کی معرفت، ان کو پڑھنا جاننا، ان کی جو معرفت ہے یہ محبت کا سبب ہے۔ جوں جوں نبی پاک کے کمالات کو جانتا چلا جائے گا توں اس کا دل محبت کا مرکز بنتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور کمالات کو جاننے سے انسان کے اندر رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ یہ جو محافل جس میں حضور کی شانیں بیان ہوتی ہیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے اور اس تذکرے کے حوالے سے، محاسن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جوں جوں بندہ نبی پاک کی شانیں سنتا ہے نا تو اس کا دل حضور کریم علیہ السلام کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت سے تعلق ٹوٹتا چلا جاتا ہے، مدینے والے سے تعلق جڑتا چلا جاتا ہے، حضور کریم علیہ السلام سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، عشق رسول کا چراغ اس کے سینے میں روشن ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جو آپ دیکھیں نا صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، ایک دفعہ جس نے ایسے تکا وہ گرویدہ ہو گئے۔ حضرت فضالہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، کہا میرے دل میں بڑی نفرت تھی معاذ اللہ، اور میں ہر وقت پلاننگ کرتا تھا کہ موقع ملے میں سرکار کو ختم کر دوں معاذ اللہ۔ کہا ایک دن میں نے دیکھا حضور طواف کعبہ فرما رہے ہیں، تو میں نکلا، میں نے چھری اندر چھپائی اور میں چھری چھپا کر اور ساتھ ساتھ آتا، جیسے ہی قریب پہنچا نا حضور نے اس طرح مڑ کے دیکھا مجھے اور مڑ کے دیکھ کر فرمایا فضالہ تیرے دل میں کیا ارادہ ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا نا کہ یہ وہ ذات ہے جو دلوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتی ہے۔ مسلم شریف حوالہ یاد رکھیں آپ نا، کتاب الصلاۃ، جو چیپٹر آف صلاۃ ہے نا، چیپٹر آف نماز ہے مسلم شریف کے اندر، اس میں یہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ کبھی آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں اس کو، چیپٹر صلاۃ کا، نماز کا چیپٹر، اور اس میں یہ باب آپ کو ملے گا اور اس میں یہ حدیث ملے گی۔ نماز پڑھائی سرکار نے، آخری صف میں کھڑے ہوئے بندے نے کسی چیز کی کمی کی نماز میں، اور جب سلام پھیرا آپ نے مخاطب کیا، وہ نماز میں کھڑے ہونے والے، تو نے اپنی نماز میں اس چیز کی کمی کی ہے، تو کیا سمجھتا ہے میں سامنے دیکھتا ہوں؟ خدا کی قسم جس طرح سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ جس طرح سامنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ مڑ کے دیکھا، فضالہ تیرے دل میں کیا ہے؟ کہا میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ فرمایا استغفر اللہ، جھوٹ بھی بولتے ہو؟ کہا جھوٹ بولتے ہو؟ استغفر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام، فضالہ کہتے حضور نے اپنا رحمت والا ہاتھ یہاں دل پہ رکھا اور دل پہ رکھ کے کہا اللہ اس کے دل سے گناہوں کے ارادے کو ختم کر دے۔ کہا بس ایسے ہاتھ رکھا، جب ہاتھ اٹھایا تو رکھنے سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی، بس ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، اب کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت تھی تو مدینے کے تاجدار سے محبت۔ یہ وہی فضالہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں کسی عورت سے محبت کرتا تھا اور میں جاتا تھا، وہ چھت پہ کھڑی ہوتی تھی، میں اس سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا، اور آج جب میں واپس گیا تو نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اور جب میں وہاں سے گزرا تو اس نے مخاطب کر کے کہا فضالہ آج کیا ہوا تجھے؟ تو روز مجھ سے یہاں باتیں کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ اس نے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ انہوں نے گویا اپنے زبان حال سے یہ کہا، انہوں نے کہا اج جے نو تک آیا نا، انہوں تکن تو بعد کسی اور نو تکن دی ضرورت ہی نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ حضرات ان محافل مجالس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور محاسن، شمائل، کمالات، معجزات کے تذکرے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے دنیا کی محبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، مدینے والے کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ بندے کے سینے کے اندر روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات نبی پاک علیہ السلام کا جو ذکر ہے،
جو آپ کے محاسن کمالات کا جو ذکر ہے جی، اس سے ایک ایسا دائیہ محبت پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر عشق رسول کا چراغ جل اٹھے نا، دنیا کی بڑی سے بڑی آندیاں بھی پھر اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی، بڑے بڑے طوفان آ جائیں بندہ ہل نہیں سکتا، بندہ اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، پھر ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے بندہ۔ مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال آپ حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو جمع کیا ہے، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، معروف کتاب ہے قاضی ایاز مالکی، جو مراکش کے اندر، یہ موروکو میں آپ کا مزار شریف ہے۔ اللہ اکبر۔ عروہ بن زبیر کی یہ روایتیں انہوں نے نقل فرمائی۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، وہ کہتے ہیں مجھے مکہ والوں نے جاسوس بنا کر بھیجا، میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ والوں نے مجھے کہا کہ حدیبیہ پر مسلمان آئے ہیں، جاؤ جاسوسی کرو، واپس آ کے رپورٹ دو۔ یہ گئے، جاسوسی کی، واپس آ کے رپورٹ دی مکہ والوں کی۔ پتہ کیا کہا آ کر؟ انہوں نے کہا مکہ والوں، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ تھوڑے سے ہیں، ہم زیادہ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ ان کا تم شکست نہیں دے سکتے۔ ان کا خدا کی قسم، میں نے کیسر و کسریٰ کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن ایسی محبت اور ایسی تعظیم اور ادب کہیں نہیں دیکھا جیسے محمد کے غلام محمد کی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی محبت تعظیم دیکھی ہی نہیں ہے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں کیسر و کسریٰ کا۔ ان کا کیا دیکھا وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا جب ان کا نبی وضو کرتا ہے نا، تو جس پانی ان کے جسم سے مس ہو کے زمین پہ گرتا ہے، وہ دوڑ دوڑ کے ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب ان کا نبی لعاب دہن ڈالتا ہے زمین پر، وہ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، سینے پہ مل لیتے ہیں۔ وہ اپنے نبی کے بالوں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے سامنے اس طرح ادب سے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، جسم میں حرکت نہیں ہوتی، اس طرح ادب کا پیکر بن کے بیٹھتے ہیں۔ ان کا نبی کسی بات کا حکم دے اسی وقت تعمیل کرتے ہیں۔ ان کا اوے جو اپنے نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہ دے، جو اپنے نبی کے بال زمین پر گرنے نہ دیں، جو اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہ دیں، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کے سامنے ان کے نبی کا خون بہایا جائے؟ کہا وہ تو قربان ہو جائیں گے نا، تم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد عشق رسول جو تعلق نبی کی ذات سے، وہ ختم کر دو، جب تک وہ قائم ہے اسے شکست نہیں کوئی دے سکتا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہیلا گرانے غرب کا ہے فیصلہ یہی، اسلامیوں کو ان کے وطن سے نکال دو۔ لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات آگے کہی، اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اے فرنگیو تمہارے جلوے میری آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکے، تمہارے جلوے میری آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھ میں مدینے اور نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے، تمہاری چکا چوند مجھے میری آنکھوں کو اندھا نہیں کر سکتی، خیرہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے جو بات کہی، فرمایا کہ یہ جو تعلق نبی کی ذات سے ہے نا ان کا، جب تک یہ قائم ہے تم مسلمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جب تک مسلمانوں کا رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے یہ محبت، عشق اور پیار کا تعلق مضبوط رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں سامنے آئیں لیکن ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکیں۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے، 313 دے نال مقابلہ، 25,000 تو اور لاکھ کے ساتھ مقابلہ، 30,000 اور 3 لاکھ کے ساتھ مقابلہ، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ عشق رسول کی دولت تھی ان کے پاس۔
حضور کی محبت تھی سچی سچی۔ حضرات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو محبت رسول انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے پھر ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان بھی آ جائیں قدموں کو ہلا نہیں سکتے۔ ان محافل کے اندر، ان مجالس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ذکر اور حضور کریم علیہ السلام کے محاسن اور کمالات کا یہ سب سے بڑا فائدہ ایک امتی کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، اور پھر حضرات جب بندہ سنتا ہے نا اس عظیم نعمت کا ذکر، اس کا تذکرہ، اس کی باتیں، پھر اس کے اندر شکریے کے جذبات اور احساسات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ بندہ سنتا ہے نا حضور کی شانیں، کس شان کے ساتھ مدینے والے دنیا کے اندر تشریف لائے، کیا عظمتیں تھیں، کیا واقعات تھے، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، جی اللہ اکبر۔ جب یہ سنتا ہے نا پھر اس کے دل میں شکریے کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ایسا شانوں والا محبوب مجھے عطا کیا ہے۔ حضرات اب کتنی چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، میں صرف ایک دو باتیں، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جسے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کی باتیں، جب سیدہ حلیمہ کے گھر حضور تشریف فرما تھے، تھوڑے بڑے ہوئے نا تو حضور کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایک دن کہ یہ جو میرے بھائی ہیں یہ کہاں جاتے ہیں، ادھر باہر جاتے ہیں، روز صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں۔ اماں حلیمہ نے کہا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا، تو آپ تشریف لے کر گئے ان کے ساتھ۔ جب واپس آتے نا تو بچے جو آس پاس آنڈیاں گوانڈیاں دے بھی محلے دے بچے وہ بھی بکریاں لے کے جاتے تھے، وہ واپس آ کے کہتے اماں اس حجازی بھائی کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ وہ پوچھتی کہ کیا دیکھا، کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جس خشک جگہ پہ یہ قدم رکھ دے اللہ سبزہ اگا دیتا ہے۔ اماں بادل سایہ بن کے ساتھ چلتا ہے، دھوپ نہیں لگتی ان کو۔ اماں ہم نے عجیب بات دیکھی، جنگل کے جنگلی جانور ان کے قدموں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا ایک اور عجیب بات دیکھی کہ ہم کنویں سے پانی نکال کر جانوروں کو پلاتے ہیں، لیکن جب یہ ساتھ ہوں پانی نکالنا نہیں پڑتا، پانی خود بخود باہر آ جاتا ہے۔ اللہ بندہ جب سنتا ہے ان محافل کے اندر حضور کے بچپن کی باتیں، حسن کی باتیں، کمالات، معجزات، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ محافل میلاد دراصل اس عظیم نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ بندہ جب ان محافل میں آتا ہے، سنتا ہے، تو وہ پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تیرا لاکھ لاکھ کرم، تو نے بڑی مہربانی کی، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا ہے، ہمیں رسول اللہ کے امتیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کسی اور جگہ بھی پیدا کر دیتا ساڈا واسطہ نہیں، کسی دے گھر بھی پیدا ہو سکتے سی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے رسول اللہ کے امت میں ہمیں اللہ نے بھیجا۔ ایک یہ بڑا فائدہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ امام ابو بکر محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے متنبع کیا لوگوں کو، انہوں نے کہا لوگوں نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال سے غفلت، آپ کے محاسن سے غافل رہنا، آپ کے کمالات سے غافل رہنا، کہ بندہ کدی سنے ہی نہ، پڑھے ہی نہ، کدی جائے ہی نہ ایسی جگہ جتوں نبی پاک دے محاسن دے بارے، کمالات کے بارے، حسن و جمال کے بارے، شانوں کے بارے بندے کو نالج حاصل ہو، علم حاصل ہو۔ فرمایا حضور کے محاسن و کمالات سے غفلت حرام ہے، یہ حرام ہے انسان کے لیے۔ اسے چاہیے جو امتی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات کا علم حاصل کرے، جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ نے مدینے والے کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے ایک یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت سی چیزیں ہیں میں نے آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے یہ چیزیں جمع کیں اور لکھیں، اور کہ یہ اس دور کے اندر لوگ چونکہ کہتے ہیں نا بھی یہ عام طور پہ لوگ انہوں نے جدوں ہی ویکھو حضور دے حسن دیاں ہی گلاں کردے رہنے، جدوں ہی ویکھو انہوں نے
یہ نبی کی شان ہی بیان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اور کوئی کام نہیں، یہ جملے سننے میں ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پڑھتے، جی کاش صحابہ کو پڑھتے، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کی زندگیوں کو پڑھتے، اور پھر اندازہ ہوتا کہ یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ کام نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے صحابہ کے نام پہ امت کو لڑایا، قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے۔ پاکستان میں صحابہ کے نام پہ کتنی قتل و غارت گری ہوئی۔ کاش حضور کے صحابہ کی سیرت کے یہ پہلو دنیا کے سامنے رکھے جاتے۔ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات، مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے محمد، انہوں نے یہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اور طبقات ابن سعد کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینے کے راستوں میں نا یہ لوگوں کو دیکھتے تھے، اے نواں بندہ کوئی آیا نا شہر دے وچ، تو انہوں نے اسے روک کے سلام کرنا، پوچھنا کتوں آئے ہو، ان کہ جی میں پہلی دفعہ اتنے آیا، اور پھر اس سے پوچھتے تھے آنے والے یہ بتا کیا تو نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ حضرات جس کو محبت ہو نا کسی سے وہ بہانے تلاش کرتا ہے، کو موقع ملے محبوب دی گل چھیڑ دئیے۔ بھئی سچا مرید ہو نا وہ جتھے بھی بہ جاوے اپنے پیروں دی گلاں کرتا رہنا، ہوتا ہی ہے نہیں؟ بھئی جس کو بلڈنگوں سے پیار ہے وہ جدوں ویکھ لو بزنس یا بلڈنگاں دیاں گلاں کرے گا، جڑا گڈیاں نال محبت کردا ہے جدوں بھی ویکھ لو گڈیاں دی گلاں کرتا رہے گا۔ جس کو جس سے پیار ہو اسی کی بات کرتا ہے، یہ علامت ہے نا محبت کی۔ اور جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت کرتے تھے وہ ہر وقت ذکر بھی مدینے والے کا ہی کرتے تھے، وہ بہانے تلاش کرتے تھے، موقع ملے صحیح، اے یار دی گل چھیڑ دئیے۔ اللہ اکبر، تو وہ جو بھی راستے میں ملتا نا اس کو روک کر پوچھتے آنے والے یہ بتا کیا تو نے میری سرکار کو دیکھا ہے؟ ہاں جی، اگر وہ کہتا جی میں نے زیارت کی ہے، فرماتے تو چلا جا، تینوں اجازت ہے۔ اگر کوئی کہتا میں نے زیارت نہیں کی، اسے فرمایا میرے کول بہ، میں تینوں حضور دے حسن دیاں گلاں سنانا ہے، تو میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سرکار کی زلفوں کی بات سناتا ہوں، میرے پاس بیٹھ، میں تجھے رسول اللہ کے حسن کی بات بتاتا ہوں۔ اور جب ان کو سارا تذکرہ سناتے نا، سنانے کے بعد آخر میں یہ جملے کہتے، فرماتے خدا کی قسم نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا کوئی دیکھا، نہ میں نے آپ کے بعد آپ جیسا کوئی دیکھا، حضور جیسا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہانے تلاش کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حضور کی محبت کے اندر اس قدر فنا تھے کہ انہیں محبوب کی ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا، محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا۔ جو کہہ رہے ہیں فنا فی شیخ، یہ طریقت کے اندر، تصوف کے اندر فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، یہ درجات ہیں، مقامات ہیں۔ فنا فی شیخ کہ بندہ ڈب گیا اپنے شیخ دی محبت وچ، انہوں ہر جگہ اپنا شیخ دا جلوہ نظر آندا۔ اور صحابہ، اللہ اکبر، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ایک روایت لکھی، ان کے پاس حضور کا آئینہ تھا، شیشہ، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ آخری زوجائیں سرکار کی جن سے آخری نکاح حضور نے فرمایا، اس کے بعد کوئی اور نکاح آپ کا نہیں۔ آپ کا مزار شریف مسجد عائشہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کے مدینہ منورہ جانے والے راستے کے بالکل کنارے کے اوپر چار دیواری میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ لوگ رکتے ہیں، سلام کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے ضرور رکیے۔ بالکل موٹر وے کے کنارے پہ قبر ہے، بڑی معروف قبر ہے حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ کی، وہیں نکاح کیا تھا، وہیں ان کا وصال ہوا۔ ان کے پاس آئینہ تھا، انہوں نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، شیشہ، اب بندہ ویکھے تو کنگھی کرے اپنی، ٹھیک ہے، ان کے پاس تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں جب بھی سرکار کی یاد تڑپاتی ہم ان کے پاس آتے اور آ کے کہتے ذرا اس آئینے کی زیارت تو کراؤ، جی تو وہ زیارت کے لیے لاتی۔ اب ایمانداری کی بات بتائیں، میں دیکھوں گا مجھے اپنی صورت نظر آئے گی، آپ دیکھیں گے آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، جو یہ آئینے کا اصول ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب بھی ہم نے دیکھا ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا، ہم نے جب بھی اسے دیکھا ہمیں اس میں سرکار کا چہرہ نظر آیا۔ علماء نے دو وجہ لکھی اس کی، فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ان کا پہلی وجہ تو یہ ہے
کہ یہ رسول اللہ کے حسن و جمال کا کمال تھا، یہ حضور کے حسن کا کمال تھا جو اس آئینے میں انمٹ ہو کے رہ گیا تھا، اللہ نے اس آئینے میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان کا یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ حضور کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ انہیں اپنے محبوب کی ہر شے میں محبوب کا جلوہ نظر آتا تھا، محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، فنا ہونے والے لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات صحابہ کو تو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک بات ضرور، ٹائم اختتام کے قریب آ گیا، اپنی گفتگو کو اس حوالے سے ختم کرتے ہوئے چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج محافل، آج ہم بیٹھے ہیں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ بیٹھے جی، لیکن ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی بھی داخل ہو گئیں کہ جو آداب کے خلاف نظر آتی ہیں جی۔ میں صاحب شفا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے شفا شریف میں لکھا کہ لوگوں، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے بھی وہی آداب ہیں جو حضور کی حیات ظاہری میں حضور کے اپنے آداب تھے، جو آداب رسول اللہ کی مجلس کے تھے، جس طرح صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، جس طرح وہ حاضر ہوتے تھے، وہی آداب آج نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کے ہیں۔ امام مالک کتنا عظیم انسان ہے اس کائنات میں، جنہیں دنیا عاشق رسول کہتی ہے، امام مدینہ کہتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی سے پوچھیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد نبوی میں انہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا درس دیتے ہوئے دیکھا، حضور کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ درس دے رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں پڑھ رہے تھے، ذکر ہو رہا تھا، ایک زہریلا بچھو اس نے آ کے ان کے پاؤں پہ ڈنگ مارا، اس کے ڈنگ کا اثر امام مالک کے چہرے پہ نظر آیا، تکلیف اتنی تھی۔ کہا وہ اپنے گفتگو میں مصروف رہے، امام شافعی اور بڑے بڑے علماء بیٹھے، وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے 1 2 3 16 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن ایک مرتبہ بھی امام مالک نے ہاتھ سے اس طرح نہیں ہٹایا۔ جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے کہا امام مالک یہ معمولی بندہ نہیں ہے، امام مالک وہ ہے جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے شہر میں کبھی پیشاب نہیں کیا، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے شہر میں کبھی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی رسول اللہ کے شہر میں امام مالک گلیوں کے درمیان میں کبھی نہیں چلے، کناروں پہ چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے۔ لوگ کہتے آپ راستے کے درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں میرے قدم اس جگہ نہ آ جائیں جہاں مدینے والے کے قدم لگے ہیں۔ یہ میں ان کا عشق اور ان کا محبت، ان کی تعظیم آپ کو بتا رہا۔ پوری زندگی کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے امام مالک شہر نبی میں، قیمتی گھوڑے تھے آپ کے پاس۔ فرماتے مجھے شرم آتی ہے جس میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے میں سواری پہ بیٹھ کے چلوں۔ اور پھر اس ادب کا صلہ پتہ ہے کیا ملا؟ امام مالک فرماتے ہیں لوگوں، جس دن سے میں بالغ ہوا ہوں نا، اور جس دن تک میں دنیا سے میری آخری رات تھی، میری کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں ہے جس رات مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ میری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی نہیں ہے جس رات مجھے نبی پاک کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ 16 مرتبہ بچھو نے ڈنگ مارا۔ ہاں جی، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا ان کا حضور اتنی تکلیف برداشت کی، ہر دفعہ چہرے کا رنگ بدلتا تھا تکلیف، آپ نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ جب نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہو تو انسان کی توجہ کا مرکز فقط حضور کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آج لمبے پہ جاؤ، کھلو جاؤ، اوئے ہاتھ لہراؤ، اوئے ہاتھاں نو جھنڈے بنا لو، عجیب عجیب تماشے، ایسے ایسے طنز کرنا، وہ تسی بول دے نہیں، وہ تسی عاشق نہیں، وہ تھوڑے زبانہ نہیں، یہ طنزیہ جملے بولنا محافل میں۔ بھائی جو آئے ہیں ان کے اندر محبت ہے تبھی آئے ہیں، ایسے کون آتا ہے؟ یعنی آج ہمارے ہاں ایک بات اس حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ تو آج یہ رکھتے رہے پیسے، میں اکثر دوستوں کو اس سے بھی منع کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ان کا اپنا رواج ہے، رکھتے ہیں، مطلب ہے میں ویسے اپنی ایک بات کرتا ہوں، میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، پیار محبت ہے ٹھیک،
مطلب ہے چلو ایک آرام سے آ کے خاموشی سے رکھ بھی دی ہے انہوں نے. اول تو یہ ہے کہ بھی یہ بھی نہ ہو تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ حضرات اوپر کھڑے ہیں ایسے جیسے وہ محفل موسیقی کی محفلوں میں جو کچھ ہوتا تھا نا وہ آج رسول اللہ کے ذکر کی محفلوں میں ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں. وہ آداب جو ہمارے اسلاف کے تھے نا وہ ختم ہو گئے سارے. اور یہی وجہ ہے کہ محافل کی برکات ختم ہو گئی ہیں. آج بھی جہاں ادب ہوگا, تعظیم ہوگی, رسپیکٹ ہوگی, وہاں آج بھی رسول اللہ کی کرم نوازی بھی ہوگی, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانیاں بھی ہوتی ہیں. بڑے بڑے امت کے اندر اولیاء, صوفیاء, علماء, آج ضرورت ہے. اور سب سے بڑھ کر حضرات یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے یہ محافل. ان محافل کے ذریعے عقیدوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے. لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے یہ محافل. رسم نہیں ہے کہ آئے لنگر شنگر کھایا, بیٹھے تھوڑی دیر انجوائمنٹ کی تھی تو ٹر گئے. نہیں, ان محفلوں میں مثلا اب ایک شخص نے, ایک بندے نے نبی پاک یہ بات سنی کہ حضور سے بڑھ کر کائنات میں خوبصورت کوئی نہیں, اور اگر باہر جا کر وہ ان نگاہوں کو مس یوز کرے اور غیر محرموں کو تکتا پھرے تو اس نے پھر سمجھا ہی نہیں کہ رسول اللہ کے میلاد میں جانے کا مقصد کیا تھا. اور ایک عالم دین کی خوبصورت بات, کل کوئی میں کسی جگہ سن رہا تھا, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. ہم سب بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ محفل میلاد میں آئے ہو نا, اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو آج رسول اللہ کی محفل میں ایک ارادہ کر لو کہ آج کے بعد ایک گناہ جو میں زندگی میں کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا. ایک گناہ, کوئی ایک گناہ ترک کرنے کا ارادہ بندہ کر جائے یہاں سے کہ فلاں گناہ میں کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا, فلاں نیکی میں نہیں کرتا آج کے بعد شروع کر دوں گا. مطلب ایک بات کا اندازہ کرے, میں درود نہیں پڑھتا لیکن آج تو بعد نا میں ڈیلی ایک تسبیح درود شریف دی ضرور پڑھنی ہے. میں نماز نہیں پڑھتا لیکن آج کے بعد نماز پڑھوں گا ضرور. میں قرآن نہیں پڑھتا لیکن آج کے بعد قرآن پڑھوں گا ضرور. میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا, آج رسول اللہ کی محفل میں نیت کر کے جا رہا ہوں ماں باپ کی بے ادبی نہیں کروں گا, خدمت کروں گا ان کی. یعنی کوئی ایک چیز, میں یہ نہیں کہتا کہ آج بس پورا انقلاب برپا ہو جائے, نہیں. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ وزڈم والے نبی تھے, حکمت والے نبی تھے. اللہ اکبر. تو گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے, صحابہ میں نا ایک قبیلے کے لوگ ایک دفعہ آئے, انہوں سیدھے سادے لوگ تھے. انہوں نے آ کے کہا, انہوں نے کہا جی ساڈے کو 5 نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں, ہم 3 پڑھیں گے, فجر بھی نہیں پڑھیں گے تو عشاء بھی نہیں پڑھیں گے, 3 پڑھ سکتے ہیں جی, اگر کہو تو کلمہ پڑھ لینے, نہیں تو تہاڈی مرضی. آج کل کا کوئی مبلغ ہوتا انہیں کہو خبردار ڈانگ نہیں چک لینی سی انہیں, تو کون ہوں. حضور نے فرمایا وہ آ جاؤ 3 پہ ہی بیعت کر لو, محمد 3 پہ بھی قبول کر. حضور کی مجلس میں آئے, جب پہلی دفعہ پڑھی نا دلوں کی دنیا بدل گئی. جو 3 کی بات کرتے تھے اب تہجد بھی پڑھنے شروع ہو گئے ساتھ. حضرات حکمت کے ساتھ لوگوں کو قریب لائیے. اس محفل کا مقصد تھا, اور میں امید کرتا ہوں میری گفتگو عام گفتگوؤں سے ہٹ کے ہوتی ہے, تو میں امید کروں گا یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی, آپ آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے. ہم سب اس بات کا ارادہ کر کے جائیں, کوئی نہ کوئی اچھائی شروع کریں گے, کسی ایک برائی سے رکنے کی کوشش کریں گے, اور پھر دیکھیں آپ پر اللہ کی رحمت کے دروازے کس طرح کشادہ ہوتے ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے. نوجوان بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں, ہاتھ چوما کرو یار. اے پیران دے ہاتھ چوم دیو, کدی امی دے بھی ہاتھ چومو. علماء کے ہاتھ چومتے ہیں, چومنے چاہیے, بزرگوں کے بھی چومنے چاہیے, لیکن اپنی ماں اور باپ کے ہاتھ بھی چوما کرو. آج جس طرح مجھے آپ نے نذرانہ دیا نا, کسی دن اپنی امی دے ہاتھے بھی 50 پاؤنڈ رکھو تے کہو اماں میرے واسطے دعا کر. کبھی 50 پاؤنڈ والد کے ہاتھ میں رکھ کر بھی کہو میں مشکل میں ہوں میرے لیے دعا کرو. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, اور اگر ہم نے اس طرح تھوڑی تھوڑی تبدیلی لانی شروع کر دی نا تو انشاءاللہ معاشرہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.